الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے برکات صبر۔ صبر کیا ہے اور صبر کرنے پر اجر کیا ملتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہوں گے نا، ان کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ دنیا میں جو لوگ مصیبتوں پہ، پریشانیوں پہ، بیماریوں پہ، مسائل پہ صبر کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ انسانی زندگی کے جو احوال ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں، کبھی غم کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی انسان کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے، کبھی قرضوں کے بوجھ تلے بندہ دبا ہوتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کے احوال ہوتے ہیں۔ کبھی جوانی اور صحت کا عالم ہے، کبھی بڑھاپے اور بیماری کا عالم ہے، اور یعنی زندگی غم اور خوشی کے درمیان ہمیشہ گھری رہتی ہے، اسی کے درمیان ہی چلتی رہتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وقت گزر رہا ہے، مگر ہوتا کیا ہے کہ موت آتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان بھی دنیا میں نہیں رہتا، یہ عالم بھی ہو جاتا ہے۔ انسان پر کبھی تو اللہ پاک کے جمال کی تجلیات ظاہر ہوتی ہیں۔ کیا ظاہر ہوتی ہیں؟ یعنی یہ مصیبتیں اگر آئی ہیں، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، تو وہ کیا ہے، اور اگر خوشی آتی ہے، آسانیاں آتی ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے۔ فرمایا جب اللہ پاک کی طرف سے جمال کی تجلیات ظاہر ہوتی ہیں، اور کبھی یہ عالم ہوتا ہے کہ جلال کی تجلیات بھی واقع ہوتی ہیں۔ جب جمال کی تجلیات ظاہر ہوتی ہیں تو اسے خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اس حال میں کیا ہے کہ اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو مٹی بھی سونا بنتی چلی جاتی ہے، اور الٹے کام بھی سیدھے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہر طرح سے اس کے لیے واہ واہ کی سزائیں بھی آتی ہیں، بڑی عزت ہوتی ہے، بڑی ناموس بنتی ہے۔ لیکن جب کسی انسان پر جلال کی تجلیات واقع ہوتی ہیں تو پھر اس انسان کے لیے ہر سو مشکلات بھی پڑ جاتی ہیں، ہر طرف سے پریشانیاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں۔ دایاں قدم اٹھائے تو پریشانی، بایاں قدم اٹھایا تو پریشانی۔ سونے کو ہاتھ لگاتا ہے تو سونا نہیں رہتا بلکہ مٹی بن جاتا ہے۔ ہر طرف سے بری خبریں، پریشانیاں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں۔ یہ اس پر اللہ کی جلالی تجلی وارد ہونے کی علامات ہوتی ہیں، یہ عالم ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ واللہ یقبض و یبسط الیہ الرزق۔ اللہ ہی تنگی پیدا فرمانے والا ہے اور وہی خوشحالی کرنے والا ہے۔ اللہ ہی تنگی پیدا فرمانے والا ہے اور وہی خوشحالی کرنے والا ہے۔ تو قابض اور باسط اللہ کے اسماء گرامی میں سے دو نام ہیں، لہذا جب انسان اللہ کے اسم قابض کا مدد بنتا ہے، پھر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، غم ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اور جب وہ اس میں باطن کا مدد بنتا ہے، اللہ کے اس میں باطن کا، پھر اس کے اوپر خوشی ہوتی ہے، فراخی ہوتی ہے، آسانیاں ہوتی ہیں۔ الغرض انسانی زندگی کبھی خوشی اور کبھی غم آتے ہیں، کبھی بہار اور کبھی خزاں۔ یہ انسان کی زندگی کا ایک نچوڑ ہے جو ہمیشہ میرے آپ کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم دوسروں کو ہمیشہ خوشحال سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ پریشان سمجھتے ہیں، یا بہت زیادہ شکوہ دماغ میں آ جائے ہم کہتے ہیں دیکھو جی اللہ نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے اور میرا حال یہ ہے کہ میرے پاس کیا کرنی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شکوہ ہے۔ فرمایا ان دونوں حالتوں میں شیطان انسان کو برگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ خوشی کے حالات ہوں تو غفلت میں ڈال دیتا ہے، اور غم کے حالات ہوں تو نا امیدی بنا دیتا ہے۔ غفلت میں پڑنے والا بھی راستے سے ہٹ جاتا ہے اور نا امید ہونے والا بھی راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اب بڑی پیاری میں حدیث دیتا ہوں جس سے پاک میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آقا علیہ السلام گھر میں موجود ہیں، اور ہوا کیا کہ ہوا کے جھونکے سے چراغ بجھ گیا۔ گھر میں جو چراغ جل رہا تھا، آقا علیہ السلام بھی موجود ہیں اور آپ کی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی موجود ہیں۔ چراغ بجھا جس پر آقا دو جہاں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا آقا علیہ السلام نے یہ پڑھا تو اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حیرت کا اظہار کیا، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے آقا، یہ ایت کریمہ جو کسی بڑی مصیبت پر اور غم آ جانے پر پڑھی جاتی ہے، حضور نے فرمایا نہیں، یہ ہر مصیبت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہر مصیبت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا عائشہ مومن کے لیے اس کو چراغ بجھ جانا یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ چراغ بجھ جانا یہ بھی بڑی مصیبت ہے، اور چراغ کے بجھ جانے پر جو یہ آیت کریمہ پڑھے گا اللہ رب العزت کی طرف سے اسے بھی اجر دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں ہماری نگاہ میں چراغ بجھ جانا کام ہی کوئی نہیں ہے، لیکن نہیں، آقا علیہ السلام امت کو ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ لوگوں کی اتنی سی مشکل بھی آئے گی، اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرتا، اس کے بھی صبر کر لوگے، برداشت کرو کہ اللہ اس کا بھی تمہیں
اجر عطا فرمائے گا اور صلہ عطا فرمائے گا دنیا کا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس مریض کے منہ سے جو کراہنے کی آواز آ رہی ہے، کبھی ہایا ہے کرتا ہے، کبھی ہوں کرتا ہے، اس کے ہر بار کہنے کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں سبحان اللہ کہنے کا اجر لکھا جائے. اور اگر درد کی وجہ سے وہ مریض چیخنے لگے تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی ہر چیز کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب لکھا جائے. جب مریض سانس لیتا ہے اس کے ہر سانس کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے. جب وہ بستر پر لیٹتا ہے تو بستر پر لیٹنے سے اس کو اجر اس طرح دیا جاتا ہے جس طرح مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر تہجد پڑھنے والے کو اجر ملتا ہے. جب کوئی شخص اپنی بیماری اور تکلیف کی وجہ سے اپنی کروٹ بدلتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دشمن پر پلٹ کر حملہ کرنے کا اجر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بیماری انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہو گئی. ایک عورت بیمار تھی نا تو آقا صاحب تشریف لے گئے، پتہ چلا وہ عورت اس کو برا کہہ رہی ہے بخار کو یہ بخار جب آتا ہے تمہارے گناہوں کو کس طرح جلاتا ہے جس طرح آگ رکھنے کو جلا دیتی ہے. یعنی بیماری انسان کے لیے مشکل بھی ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہے. فرمایا قیامت کا دن ہوگا جو اہل بیمار ہوں گے یا پریشان ہوں گے، دنیا میں بڑی مشکلات اہل مشکل دنیا میں رہے ہوں گے اور مشکلات ساری زندگی غربت میں پریشانیوں میں مسائل میں گزارتے گئے ہوں گے، تو جو لوگ اہل ثروت ہوں گے جن کو دنیا میں ہمیشہ آسانیاں ملی ہوں گی، اہل ثروت کو جب وہ دیکھیں گے کہ غریب غربا جو دنیا میں لوگ تھے مسائل کا شکار تھے ان کو اللہ پاک اتنا بڑا اجر دے رہا ہے، وہ کہیں گے کاش دنیا کے اندر ہمیں مال نہ ملا ہوتا، ہمارے جسموں میں کھالیں کاٹی جائیں. اس حال میں ان کو اتنا بڑا اجر مل رہا ہے جو غریب تھے پریشان حال رہے بیماریوں میں رہے ہیں تو یہ حال ہوگا. فرمایا ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ آیت کریمہ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بس اگر اس نے اپنی بیماری کے دوران اسے 40 بار پڑھ لیا، کتنی بار 40 بار پڑھ لیا تو اسے اگر صحت ملی اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف فرما دے. اور اگر اسی بیماری میں وہ انتقال کر گیا تو قیامت کے دن اللہ پاک اسے شہداء کی صفوں میں کھڑا کرے. سبحان اللہ. یہ جو آیت کریمہ ہے اتنی بڑی شان کی حامل ہے، اتنا بڑا مقام ہے اس کا. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب تم تیمارداری کرنے کسی مریض کے پاس جاؤ اس سے اپنے لیے دعا کرایا کرو، اس لیے کہ دوران مرض اللہ پاک مریض کی دعا یوں قبول فرماتا ہے جیسے وہ اپنے فرشتوں کی دعا قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ مریض کی خبر لینے جائیں اس کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے، اس کو دلاسا بھی دینا ہوتا ہے، چاہے ہمیں نظر بھی آ رہا ہو کہ 4 گھڑیوں کا مہمان ہے، شام تک شاید زندہ رہے کہ نہ رہے، کل تک فوت ہو جائے، نظر بھی آ رہا ہو پھر بھی اپنے لیے اس سے دعا کروائیں، اس کو دلاسا دینا ہی دینا ہوتا ہے. سیدنا ایوب علیہ السلام میں یہ واقعہ طویل ہے، میں سنانا نہیں چاہتا تھا وقت کی جب، مگر سناتا ضرور ہوں، اس سے سبق بڑے ملنے والے ہیں. سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، بڑے مشہور و معروف نبی ہیں. اللہ پاک نے ان پر ہر طرح کی نعمت کی برکات کر دی، ہر طرح، لیکن پھر بھی عبادتیں صبر و شکر ان کا اوڑھنا بچھونا تھا. ایک دن شیطان نے کہا کہ ایوب علیہ السلام جو ہے نا یہ عبادتیں اور صبر و شکر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس بڑی مال ہے، نعمتوں کی کثرت ہے، اگر ان کے پاس نعمتیں نہ ہوتی یہ کبھی بھی عبادت گزار اور صابر شاکر اس طرح نہ ہوتا. اللہ پاک نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو وحی فرمائی، پیغام بھیجا، اور کیا وحی فرمائی کہ میرے پیغمبر اب تک آپ پر نعمتوں کی برسات تھی، اب مصیبتوں کی بوچھاڑ ہونے والی ہے. اب تک نعمتیں آ رہی تھی، اب یہ ختم ہونے والی ہے. عرض کی باری تعالیٰ تو مجھے جس حال میں رکھے گا میں صابر و شاکر ہوں گا. یہ دیکھو ہماری سبق کیا ہے، جس حال میں بندہ ہو، کوئی آپ سے پوچھے سناؤ کیا حال ہے، بجائے کہ بس یار لوٹ گئے، مر گئے، برا حال ہے، تباہی ہو گئی، بس کیا بتائیں آپ کو، یہ کہنے کی بجائے فوراً کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. اللہ بھی سن رہا ہے میرے بندے کا حال یہ ہے، گھر میں آٹا رہی ہیں اور میں کھڑا ہوں، کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. تو مجھے بتاؤ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ شکوہ بھی نہیں ہوگا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور استغفار پھر ہو جائے گا. فرمایا جس حال میں رکھے مولا تو مجھے صابر و شاکر پائے گا، رہوں گا. بس اگلا دن آیا تو سیدنا ایوب علیہ السلام کو خبر ملی کہ آپ کے 11 شہزادے جو کسی کے گھر دعوت پر تھے، اچانک مکان کی چھت گری ہے، وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے. پہلی اندوہناک خبر آپ کو یہ ملی. ابھی آپ اس خبر کو سن کر فارغ نہیں ہوئے تھے، آپ کو آپ کے غلام نے خادم نے آ کے بتایا کہ اچانک کھیتوں کو آگ لگ گئی، تمام کھیت جل گئے.
جتنی بھی فصل کھڑی تھی ختم ہو گئی. اب اس واقعے کو سن رہے تھے، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کر عرض کی حضور وہ جو آپ کے ریوڑ تھے اتنے زیادہ، گایوں کے، بھینسوں کے، بکریوں کے، بھیڑوں کے، فرمایا ان میں کوئی ایسی بیماری لگی نہ جانے کون سی بیماری ہے کہ پے در پے سارے جانور مر گئے. اب دیکھ رہے ہیں بیٹے بھی گئے، فصل بھی گئی، جانور بھی چلے گئے، مال بھی چلا گیا. اس دور کا یہی بڑا مال ہوتا تھا، جانور وغیرہ، ریوڑ وغیرہ. آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر باری تعالیٰ تیری رضا پہ راضی ہوں، تو نے دیا تھا اور تو ہی واپس لیتا جا رہا ہے. جب تمام مال و اسباب جاتا رہا، آپ صابر و شاکر رہے، تو شیطان نے آ کے کہا باری تعالیٰ یہ جو ایوب علیہ السلام صابر و شاکر ہے نا، اس لیے نہیں ہے یہ صحت مند ہے. پہلے وہ سب کو ختم کروا دیا، آپ کہنے لگے صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، ماشاءاللہ ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے صابر تھا. تو اگر بیمار ہوتے تو کبھی بھی صابر و شاکر نہ ہوتے. بس اللہ پاک نے ان کے سارے جسم میں پھنسیاں نکال دیں، حتیٰ کہ ان کی زبان اور آنکھ کے سوا پورا جسم زخموں کے ساتھ بھر گیا، اور زخم اتنے بڑے بڑے ہو گئے ان میں کیڑے پڑ گئے. اس صورتحال کے پیش نظر پہلے خاندان کے لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، پھر دوست احباب چھوڑ گئے، سوائے چند افراد کے. جو چند افراد آپ کو چھوڑ کر نہ جا سکے وہ دور دور ہو کے آپ سے بات کیا کرتے تھے، قریب وہ بھی نہیں ہوتے تھے. بیویاں چھوڑ گئیں سوائے ایک زوجہ محترمہ کے، علاقے سے نکال دیا گیا. آپ کی زوجہ محترمہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کرتی ہیں، مگر نوبت یہاں تک آپ پہنچی کہ لوگوں نے انہیں بھی اپنے گھروں میں داخل ہونے سے منع کر دیا. یہ عالم ہو گیا، کہیں ان کی وجہ سے ان کے شوہر کی مرض ہم تک نہ آ جائے. اس قدر مسائب و اولاد کے باوجود بھی آپ نے کبھی بھی شکوہ زبان پہ نہیں لائے تھے. ایوب علیہ السلام نہ اپنی زوجہ سے کبھی شکوہ کیا تھا، نہ کبھی اللہ پاک سے کیا تھا. پھر ایک روز آپ کے پاس شیطان آیا، اس نے کہا ایوب اگر تم مجھے سجدہ کر لے میں تجھے بھی ٹھیک کر دوں گا. اس بات کو سن کر ایوب علیہ السلام رو پڑے اور عرض کرنے لگے مولا انی مسنی الضر، آج مجھے تکلیف پہنچی کہ میرے صابر و شاکر ہونے کے باوجود بھی شیطان کو اتنا اندازہ نہیں ہو سکا کہ میں اپنے رب کا کتنا صابر و شاکر بن رہا ہوں. سبحان اللہ. مجھے کسی شے کا دکھ نہیں ہوا تھا، بیٹے چلے گئے، ریوڑ چلے گئے، مال چلا گیا، سب کچھ چلا گیا، میری صحت چلی گئی، دوست احباب چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، خاندان علاقے سے نکال دیا گیا. میں جا کے جنگل میں بیٹھا ہوں، درخت کے نیچے وقت گزارتا ہوں، اکیلا بیٹھا ہوں، کوئی قریب میرے نہیں آتا، کسی شے پہ دکھ نہیں تھا. اس بات پہ دکھ مورخین بیان کرتے ہیں کہ اسی حالت میں 18 سال گزر گئے. دیکھو 18 سال، 6 مہینے کی بات نہیں ہو رہی. اور ایک تاریخ میں لکھا ہے کہ اسی حال میں بعض مورخین نے لکھا کہ 23 سال تک یہ وقت ایوب علیہ السلام پہ رہا. دیکھو 23 سال. ہم تو 10 دن کے لیے بیمار ہو جائیں تو پتہ کہاں کا کیا کیا شکوے، کیا کیا بڑے بڑے سوچ لیتے ہیں، ہے نہیں کہ سب ہٹے کٹے پھر رہے ہیں، میں بیمار پڑوں. اور پھر استغفر اللہ. 23 سال بعد اللہ پاک نے انہیں تمام آزمائشوں سے نجات دی اور انہیں وہ تمام خوشیاں اور راحتیں، آزمائشیں جو پہلے حاصل تھی اس سے بھی زیادہ عطا کر دی. اب اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام سے فرمایا انا وجدناه صابرا، ہم نے تجھے اے ایوب صابر پایا. نعم العبد، اے ایوب تو کتنا میرا اچھا بندہ ہے. انه اواب، اے ایوب تو میری طرف ہی رجوع کرنے والا رہا. یعنی اللہ پاک نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو 3 ایسی باتیں کہیں، ان کی 18 سالہ یا 23 سالہ جو دور تکلیف کا تھا اس کا اللہ پاک نے حق ادا کر دیا. اور قیامت تک امت مسلمہ انہیں ان صفات کے ساتھ ہمیشہ یاد کرتی رہے. اب ائمہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا ایوب علیہ السلام سے یہ ایام آزمائش جو آئے تھے ختم ہو گئے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ اے ایوب علیہ السلام آپ نے ایام آزمائش بھی دیکھی ہیں اور سکون کے ایام بھی دیکھے، راحت والے بھی دیکھے، بتائیے ان میں سے اچھا کسے پایا؟ آپ نے فرمایا یوں تو ایام رحمت جو ہوتے ہیں، ایام راحت جو ہوتے ہیں وہ تو اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، اللہ کی نعمت ہوتی ہے، لیکن مجھے لذت ایام آزمائش میں ملی. جو بیماری والے دن تھے، مشکلات والے دن تھے، برا حال نہ، ظاہری طور پہ برے حال میں لوگ مجھے دیکھتے تھے، ان ایام میں مجھے بڑی راحت ملی، سکون ملا، اللہ کی پاک نعمت ملی. اور فرمایا کیا ہوا؟ پوچھا کہ حضور وہ کون سی لذت تھی جو آپ نے ایام راحت میں پائی اور آپ ایام صحت میں نہیں پا رہے؟ آپ نے فرمایا جب میں بیمار تھا اور جسم کا انگ انگ زخمی تھا، زخموں میں کیڑے پڑ چکے تھے، اس دوران ہر روز صبح کے وقت اللہ پاک آواز دیتا کہ
کہ میرے بندے ایوب سناؤ تمہارا کیا حال ہے ہر روز. اور فرماتے ہیں سارا دن اللہ پاک کی اس میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری آواز کے خیال میں گزر جاتا تھا. سبحان اللہ. مجھے خبر نہیں رہتی کہ میں اپنی تکلیف کی. اور جب شام ہوتی، رات ہوتی، شام ہوتی تو اللہ پاک پھر چپکے سے آواز دیتا اور فرماتا ہے میرے بندے ایوب اب سناؤ تمہارے مزاج کیسے ہیں. تو رات اس آواز کے سوز میں گزر جاتی اور مجھے رات بھر کبھی کسی تکلیف کا احساس نہ ہوتا. مگر جب اب کیا ہے، جب سے صحت مند ہوں اس آواز کو سننے کو اپنے طرز کیا. یہ عالم ہے. اللہ پاک کا فرمان انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اس صبر کرنے والوں کو اتنی جزا دی جائے گی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں. سبحان اللہ. یہ عالم ہوگا اور یہ بات کہنے والا کوئی بندہ نہیں ہے، تو ایک حد تک رہے گا. یہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں اور اللہ کے ہاں کبھی کوئی نہیں ہے، اس کے ہاں حدیں کوئی نہیں ہوتی. وہ جس کو چاہے جتنا مرضی عطا کرتے ہیں. کوئی بندہ اگر یہ کہہ دے کہ تم اگر یہ عمل کرو گے تو تمہیں بے حساب دیا جائے گا، انسان کی خوشی کی تو وہاں بھی ایک کہانی رہتی. اور اگر خود خدا ہو کے یہ کہہ دے کہ بندو اگر تم یہ عمل بجا لاؤ گے تو میں تمہیں بے حساب دوں گا، یہ بے حساب جزا دی جائے گی، تو پھر اس عمل کے عامل کی خوشی کا اندازہ پھر کون کرتا ہے. پھر یاد ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ ایک روز سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے. ایک شخص نے آ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو خاموشوں کو سنتے رہے. اس دوران آقا دو جہاں مسکرا کے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھتے رہے، مسکراتے بھی رہے اور دیکھتے بھی رہے. پھر کیا ہوا، کچھ باتوں کا جواب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو دینا شروع کر دیا، جس پر آقا علیہ السلام ناراض ہو کے ایک طرف کو چل گئے. سیدنا صدیق اکبر حضور کے پیچھے دوڑے، صورتحال دیکھی تو پیچھے دوڑے کہ آقا اس کی کیا وجہ ہو گئی. وہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، مسکرا کے مجھے دیکھ رہے تھے. جیسے میں نے جواب دیے ہیں آپ فوراً ناراض ہو کے ایک طرف رک جائے اور کر کے چل پڑے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جب تک تو خاموش تھا اللہ پاک نے فرشتہ بھیج دیا تھا تیری طرف سے وہ جواب دے رہا تھا اور میں مسکرا کے خوش ہو کے دیکھ رہا تھا. جیسے کہ خود بولا ہے فرشتہ فوری واپس چلا گیا، اس جگہ شیطان آ گیا. یعنی اگر وہ برا بھلا کہہ رہا تھا تو صبر کر رہا تھا تو صبر کا اجر سب سے پہلے کیا ہوا، اللہ پاک نے مدد دے دی. اور جیسے ہی بندہ بے صبرا ہوا صبر کو چھوڑا تو فرمایا کیا ہوا، فرشتہ واپس چلا، اللہ کی مدد واپس چلی گئی. فوری طور پر درمیان میں شیطان آ گیا. جہاں شیطان آ جائے وہاں سکون نہیں ہوتا، لڑائی ہو جاتی ہے. یہ عالم ہو گیا. فرمایا پھر آگے فرماتے ہیں اسی حدیث کا حصہ ہے کہ جو بندہ خواہ مخواہ فقیر بنے گا اللہ اسے فقیر بنا دیتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اللہ اس کا رزق کبھی کم نہیں ہونے دیتا. اور جو مظلوم ہو اگر وہ صبر کر دے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو عزت بھی بڑھا دیتا ہے. لہذا اللہ پاک کی طرف سے قاعدہ یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ خود لیں گے اللہ پاک ہمیں اپنے مخالفین کے بیچ میں تنہا چھوڑ دے گا کہ تم جانو تمہارا کام جانے. اگر اپنے اوپر ہونے والے ظلم واقع ہونے کے باوجود بھی صبر کر لیتے ہیں تو پھر ہمارا بدلہ کون لیتا ہے، پھر اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا. مشہور واقعہ ہے کہ موسم سرما تھا. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ میاں بیوی گزر رہے تھے، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ محبوب اور محبوبہ گزر رہے تھے. یہ آج کے دور کے نہیں، مصری شریف کے اندر روایت ہے، بڑی پہلے زمانوں کی بات ہے. پر ایک مرد اور میاں بیوی آپس میں گزر رہے تھے، ان کا پیار تھا، محبت تھا. تو ہوا کیا، بارش بھی ہو چکی تھی، ساتھ ایک بزرگ بھی سامنے آ رہے تھے. وہ ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں. ان کا جوتا بابا جی کا ٹوٹا ہوا تھا. وہ جیسے ہی کیچڑ میں پاؤں رکھ کے اٹھاتے ٹوٹا ہوا جوتا تھا، وہ بعد میں جوتا اوپر ہوتا تو چھینٹے دور تک جا پڑتے، چھینٹے اٹھ جاتے اس سے کیچڑ کے. تو ہوا کیا، جب وہ بابا جی اس عورت اور مرد کے پاس سے گزرے تو چھینٹے اس عورت کے کپڑوں پر جا گرے. شوہر نے دیکھا کہ میری محبوبہ کے کپڑے خراب ہو گئے. اس نے غصے میں اس فقیر کو تھپڑ دے مارا کہ اندھا ہے تو دیکھ کر نہیں چل سکتا، تو نے کپڑے خراب کر دیے. اب بیوی شوہر کی محبت کو دیکھ کر بڑی خوش ہوئی کہ واہ واہ تو نے میرا بدلہ لے لیا ہے جی. یہ ہو گیا، وہ آگے گزر گئے. پھر خوشی خوشی سے گھر پہنچنے والے ہو گئے. پاس ایک ہوٹل تھا جس کے مالک نے سارا منظر دیکھا کہ بابا جی کو تھپڑ پڑ گیا 2-4 چھینٹے پڑنے سے. اس نے پاس بلایا اور گرم گرم دودھ کا پیالہ بابا جی کو تھمایا اللہ کی رضا کے لیے. کہنے لگا سردی ہے چلو بزرگ پتا ہے دودھ پی. بابا جی نے جب پیالہ ہاتھ میں پکڑا تو کہنے لگا مولا کہیں سے تھپڑ پڑواتا ہے کہیں سے گرم دودھ پلاتا ہے، تیری مہربانی ہے، تم جیسا چاہے اس حال میں رکھے میں راضی ہوں. تھوڑی دیر گزری، کیا ہوا، وہ جو گھر گئے تھے میاں بیوی یا محبوب اور محبوبہ، وہ گھر کی سیڑھیاں چڑھنے لگا مرد
اس बहुत से हुआ साल के बाद जमीन पे गिरा उधर उसको मौत वाक़या हो गई। जब मौत वाक़या हो गई उस औरत ने सारा वाक़या सुनाया फिर लोगों को, जब लोग इकट्ठे हो गए कि ऐसे ऐसे मेरे इस बंदे ने वो बाबा जी को मारा है, वो देखो होटल पे बैठे हुए, उन्होंने बददुआ दी होगी तभी इसको मौत आई। तो लोग इकट्ठे होकर आपके पास आ गए, लोग उस बुजुर्ग के पास आए, कहा बाबा जी थोड़ा सब्र कर लेते, आपने उसे बददुआ दे दी, उस बेचारे की जान चली गई। बाबा जी ने कहा मैंने उसे कोई बददुआ नहीं दी, बल्कि बात सिर्फ इतनी है कि उससे उसके शोहर को मोहब्बत थी, जब उसे तकलीफ हुई तो उसके मुहिब को गुस्सा आ गया और उसने मुझसे बदला ले लिया, और मुझसे अल्लाह को मोहब्बत है, जब मुझे तकलीफ होती है तो मेरे मुहिब को गुस्सा आ गया, उसे भी बदला ले लिया। अगर सब्र ना करते तो कुछ भी ना होता, सब्र कर लिया तो मालिक जाने फिर बदला जाता है, फिर मालिक नहीं होता है। हदीस कुदसी में आता है कि जो कोई मेरे किसी वली से दुश्मनी करेगा मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। ऐसा शख्स वली से दुश्मनी नहीं कर रहा होता बल्कि अल्लाह से जंग कर रहा होता है, और अल्लाह से जंग करने वाला जिल्लत और रुसवाई से कैसे फिर बच सकता है, ये कभी नहीं हो सकता। इमाम आज़म व हनीफा का एक शख्स बहुत बड़ा मुखालिफ था, उसे जब मालूम हुआ कि आपकी वालिदा ग्रामी वालिद ग्रामी का इंतकाल हो चुका है और वालिदा आपकी बुजुर्ग है, 90 साल की उम्र है, वालिदा वो घर में मौजूद हैं, वो आपको अजियत देने के लिए, तंग करने के लिए आया और कहने लगा कि देखो जी आप लोग खुद लोगों को बताते हैं कि जो बेवा औरत हो उसका निकाह कर देना चाहिए, तो आपके घर में आपकी माँ मौजूद है, बेवा नहीं है, ज़्यादा मैं निकाह के लिए दावत देने आया, जाओ उससे बात करो। इमाम आज़म को बड़ी तकलीफ पहुंची दिल के अंदर, मगर बात कोई ना की, कहने लगे ठीक है मेरी माँ आके है, बालिग है, बड़ी उम्र वाली है, मेरा हक है जाकर उनके सामने बात कर देना, फैसला वो खुद करेंगे। जो ही आप उठे घर जाने के लिए उसके पेट पे दर्द हुआ, अल्लाह ने उधर इसको मौत दे दी। सब्र करने पर अगर वो आज के दौर का आलम भी होता उसके मुंह पे थप्पड़ मारता, शायद सर भी उसका फाड़ देता, तो मेरी माँ ने निकाह करना है। उन्होंने सब्र किया, अल्लाह की रज़ा पे राजी रहे, और अभी उठे ही थे जाने के लिए उसके पेट में दर्द हुआ और फौरन उसको मौत आ गई। फरमाया सब्र के दर्जात होते हैं, एक होता है ताबीन का सब्र, ताइबीन का सब्र, पहला दर्जा ताइबीन का है, उसका मतलब है इंसान अपने गम और परेशानियां दूसरों को बताना छोड़ दे, ये होता है। दूसरा होता है जाहिदीन का सब्र, कि उसका मतलब ये है कि इंसान को अगर कोई मुसीबत आए तो वो उसके ऊपर राजी रहे। जब बंदा हर हाल में राजी होता है, हालात अच्छे हों तो भी राजी रहे, हालात बुरे हों तो भी राजी रहे, तो फरमाया ये जाहिदीन का सब्र होता है। और तीसरा होता है सिद्दीकीन का सब्र, वो ये होता है जब बंदे पर कोई मुसीबत और बला नाज़िल होती है तो उस पर खुश होता है, अल्लाह पाक मुझसे राजी है, क्योंकि हदीस पाक में है खुशियां हर रोज अल्लाह की बारगाह में हाथ बांध के खड़ी होती हैं। खुशियां हर रोज अल्लाह की बारगाह में हाथ बांध के खड़ी होती हैं, और बारी ताला हमारे लिए क्या फैसला है, अल्लाह फरमाता है फला फला जालिम और मुखालिफ के पास चली जाओ। खुशियां कहाँ अल्लाह भेजता है? जालिमों के पास, दुनियादारों के पास, शिकवा करने वालों के पास, इतराज़ात करने वालों के पास, जो नहीं अल्लाह की बारगाह की तरफ रुख अपना करते। और फरमाया गम जो होते हैं, गम फाके, गम मुसीबतें, वो क्या होता है, वो अल्लाह की बारगाह में आते हैं, खुशियों की तरफ वो भी आते हैं, कहते हैं मौला हमारे लिए क्या हुक्म है, क्या करें? अल्लाह पाक फरमाता है तुम मेरे दोस्तों के पास चलो। सुभान अल्लाह। खुशियां गैरों को दे दी, गम और मुसीबतें अपनों को भेज देता है। क्यों? अल्लाह चाहता है मेरा जिक्र करते रहें, मुझे याद करते रहें, मेरी बारगाह में जोड़ियां फैलाएं, रोएं, आंसू बहाएं, मुझे मनाएं, उनको तकलीफ पहुंचेगी मैं उन्हें याद आऊंगा। और जो जालिम होता है, जो नाफरमान होता है, जो फासिक फाजिर होता है, उसके बाद खुशियां, उसका तो खुशी में मस्त रहे, अल्लाह को उसकी जरूरत ही कोई। और जो अपने होते हैं अल्लाह अपनों को गम देता है, परेशानियां भेजता है, बीमारियां भेजता है, तकलीफें भेजता है, मुसीबतें आती हैं, कदम कदम में परेशानियां मसैल आते हैं, शिकार होता है उसका सारी जिंदगी के अंदर, तो फिर क्या होता है, अल्लाह अपनों को देता है ताकि ये काम इनको आएंगे, ये बार बार नमाजें पढ़ेंगे, मुझे सजदे करेंगे, चोरियां फैलाएंगे, रातों को उठेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, हैं जी, रमजान आया तो रमजान से फायदा लेंगे, रोजे रखेंगे, बार बार इबादत करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, मुझे याद करेंगे हर वक्त, क्योंकि अपने अपनों को इसलिए भेजा कि अपने मेरे हैं, मुझे याद करते रहेंगे, गैरों को खुशियां दे दी ताकि उसी दुनिया में मस्त रहें, मुझे उनकी जरूरत नहीं, अल्लाह को अपनों की जरूरत है, इसलिए हमारे ऊपर मसैल आते हैं, परेशानियां आती हैं। फरमाया कभी बंदे पे परेशानी इसलिए आती हैं कि वो बंदा अपनी इबादत की वजह से अल्लाह की बारगाह से कुर्ब के वो मकामात नहीं पा रहा होता जो अल्लाह पाक उसे अता करना चाह रहा होता है, इसलिए परेशानियां भेजता है।
بس اللہ پاک اس بندے کی طرف کچھ مصائب اور برے حالات بھیج دیتا ہے. جب بندہ ان مصائب و آلام پر صابر ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو سبب بنا کر اس بندے کو بلند مقام عطا فرما دیتا ہے. یہ دیکھ لیں آپ بتا دیں داتا گنج بخش علی حجویری کا میں نے پہلے بھی شاید واقعہ سنایا کہ آپ بڑی محنت کرتے رہے, بڑی عبادات کی. حضرت ابو یزید علیہ رحمت کے دربار پر بھی گئے, 3 مہینے پڑاؤ کیا, 30 بار ایک دن میں وضو کرتے تھے, 30 مرتبہ وضو کرتے تھے ایک دن میں. ہم تو ایک کام میں اس کو بچاتے کرتے تھے دوبارہ نہ کرنا پڑ جاتا. 3 بار غسل بھی کرتے رہے دن میں, مگر پھر بھی مقام نہ ملا. حتیٰ کہ وہاں سے کوچ کیا. ایک رات ایسی آپ پہ آئی کہ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ رات گزارنے کا اتفاق ہوا جنہوں نے بظاہر تو فقیرانہ لباس پہنے ہوئے تھے, بظاہر تو وہ فقیر لگ رہے تھے تو لیکن در حقیقت فقیر تھے نہیں. وہ کہتے ہیں وہ میرا مذاق اڑاتے رہے. خربوزے انہوں نے کھائے تو کھا کر چھٹکے مجھے اوپر پھینک کے مجھے مارتے رہے. گوشت کھایا گوشت کھا کر ہڈیاں مجھے مارتے رہے. دل میں کئی بار آتا کہ میں ان سے بات کروں تو میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے, تم مجھے ہڈیاں مار رہے ہو, گوشت مار رہے ہو, میرا مذاق اڑا رہے ہو, مجھے چھیڑ رہے ہو, کیوں ستا رہے ہو. لیکن میں صبر کرتا رہا. تو وہ روحانی مقام جس کو پانے کے لیے میں نے 3 ماہ کی باتیں اور ریاضتیں کی تھی وہ مجھے ملا نہیں تھا, لیکن صرف ایک رات کی ملامت پریشانی برداشت کی, صبر کیا, صبح اللہ پاک نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا. سبحان اللہ. اللہ والے صبر صرف کرتے رہے, صبر کر کے بڑے بڑے مقام پانے تھے. تو اونچے مرتبے اور مقامات پانے کے لیے مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے, دکھ اور غموں پر صبر کرنا پڑتا ہے. جس سے پاک میں ہے جب کوئی بیمار بندہ صحت یاب ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اسی دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا. جب بیمار بندہ شفا یاب ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص اعلان کرے گا. قیامت کے دن بھی ایک لاؤڈ سپیکر ہوگا, بڑے بڑے اعلانات ہوں گے, روزے دار کہاں ہیں آ جائیں, باب الریان سے گزر جائیں, زکات دینے والے کہاں ہیں وہ آ جائیں, نمازیں پڑھنے والے کہاں ہیں وہ آ جائیں, حج عمرے کرنے والے کہاں ہیں وہ آ جائیں, جو مصائب اور مسائل کا شکار دنیا میں رہے, بیماریوں میں زندگی گری رہی, پریشانیوں میں گری وہ آ جائیں. فرمایا اعلان ہوگا. حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے ندا کرے گا کہ جن لوگوں کا اللہ پر کوئی حق ہے وہ اسے وصول کر لیں. اللہ پر کوئی حق ہے وہ اسے وصول کر لیں. جس اعلان کو سن کر ساری مخلوق حیران ہوگی کہ اللہ پر کس کا حق ہے. تو وہ پوچھے گی کہ اللہ پر کس کا حق ہے. تو منادی یہ کہے گا جس بندے کو دنیا میں کوئی غم پہنچا, جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں پرنم ہو گئی, یعنی غم اتنا ہوا کہ کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, تنگ آ کے پریشان ہو کے کبھی وہ رو پڑا, پریشان ہو کے یہ عالم ہو گیا. تو اب اس بندے کا اللہ پر حق ہے کہ وہ اپنی پرنم آنکھوں کا بدلہ اللہ سے لے لے. چنانچہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے باری تعالیٰ مجھے بھی غم پہنچا, مجھے بھی غم پہنچا, میں بھی رویا تھا. ان تمام لوگوں کو اللہ پاک اپنی شایان شان اجر عطا کریں گے جو ان کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن کیسے ملے گا؟ صبر کرنے سے. آج اگر مجھے پریشانی ہے تو میں حال بتا رہا ہوں, بس یار کیا بتایا, بڑے مسئلے آپ مجھے بتا رہے ہیں, وہ اس کو بتا رہا ہے, اس کو یہ کیا, یہ شکوے, اس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں. اگر صبر کر کے اندر ہی اندر سب کچھ, وہ ہڈیاں پک رہی ہے یا دیکھ پک رہی ہے, چاہے آگ لگی ہے, دھواں لگا ہوا, چاہے بھامٹ جا رہا ہے, اندر ہی اندر ہے, مولا کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ اندر پھر قیامت پر جب ملنے والا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے آقا جو جہاں نے فرمایا ابھی میزان عدل بھی قائم نہیں ہوا ہوگا. ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں, تو صبر کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے. وہ فرشتہ انہیں لے کر جنت کی طرف جائے گا اور کہے گا جاؤ. وہ صبر کرنے والے سارے کے سارے جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے اور کہیں گے جنت کا دروازہ کھولو, ہمیں جنت میں داخل ہونے دو. رضوان جنت اللہ پاک کی بارگاہ میں حیران ہو کر پوچھے گا کہ باری تعالیٰ ابھی تو میزان عدل بھی قائم نہیں ہوا, میزان بھی قائم نہیں ہوا, اور یہ لوگ جنت میں پہلے جانے کے متمنی ہیں, اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا میں نے اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرما رکھا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جن کے ساتھ بلا حساب معاملہ ہے. لہذا رضوان جنت یہ صبر کرنے والے ہیں,
دنیا میں صبر کرتے رہے تھے، تم جنت کے دروازے کھول دو، صبر کرنے والوں کو بلا حساب جنت میں داخل ہونے دو، ان سے آج کوئی حساب نہیں ہے۔ جو کئی سالوں سے بیمار ہیں، پریشان ہیں، مسائل کا شکار ہیں، بے روزگار ہیں، کرایہ دار لوگ ہیں، جو کرائے کے مکان ہیں ان کی پریشانیاں ہیں، کاروبار نہیں ہے، گزارا ہو رہا ہے، تنگ دستی ہے، مسائل ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، صبر کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو اندر ہی اندر سارا کچھ برداشت کرتے رہتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم یہ سارا ہے ان کے لیے کیا مطلب ہے؟ یہ مشکلات مسائل ہیں مگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا، بیماری ہے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، پریشانیاں آئی ہیں مگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تو قیامت والے دن یہ اجر پھر ان کے مقدر میں ہو جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں نے فرمایا دنیا میں جسے دنیا میں کم تر رکھا گیا، جسے دنیا میں کم تر رکھا گیا، مثلا رزق کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، عقل و فکر کے اعتبار سے، قیامت کے دن اللہ پاک ان لوگوں سے معذرت کرے گا۔ میرے پاس سامنے حدیث میں کہ قیامت کے دن ہوگا اللہ پاک ایسے لوگوں سے معذرت کرے گا جن کو دنیا کے اندر رزق کی فراوانی نہ مل سکتی، مسائل کا شکار رہے، جن کو شکل و صورت اچھی نہ ملی، باقی اچھی شکلوں والے تھے، جن کو پورا دماغ نہ ملا جسے مجنون اور پاگل کہہ رہے تھے، جن کا جسم پورا نہیں تھا، کوئی ٹانگ جسم جب پیدا ہوئے تو ٹانگ مری ہوئی تھی، وہ ہاتھ پڑا ہوا تھا، کوئی جسم کا حصہ کم تھا یا کمزور تھا، لاغر جسے ہم کہتے ہیں، جو سارے زندگی ویل چیئر پہ گزارتے رہے، فرمایا اللہ پاک ایسے لوگوں سے قیامت کے دن معذرت کرے گا، اور یوں معذرت کرے گا جیسے بندہ بندے سے دنیا میں کرتا ہے، اور فرمائے گا میرے بندو تم میری نظر میں کوئی حقیر نہیں تھے، صرف اس لیے تم میں نے کمی رکھی تھی تاکہ آج تم ان لوگوں کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ، جو لوگ دنیا میں تمہارا خیال کیا کرتے تھے، جو لوگ دنیا میں تمہارے ساتھ تعاون کرتے رہے، لیکن یہ فضیلتیں اور عظمتیں انہی کے لیے ہوں گی جو دنیا میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ورنہ اپنا سارا جب کھو بیٹھے گے۔ ایک بندے کی ٹانگیں نہیں ہیں، وہ ویل چیئر پہ ہے، اور ایک کو اللہ نے مال دے رکھا ہے، اس کی ٹانگیں سلامت ہے، جسم بھی سلامت ہے، پیسہ بھی ہے، وہ اس بندے کا خیال کرتا ہے۔ ایک بندہ غریب آدمی ہے محلے میں، وہ کرایہ بھی اپنا نہیں دے سکتا مکان کا، وہ امیر آدمی ہے، وہ چپکے سے اس کو کرایہ ہر مہینے تھوڑا بہت مدد کرتا ہے۔ ایک بندہ روزگار سے تنگ ہے، ایک بندے کے بال بچے زیادہ ہے، دیکھتا ہے اس کا کاروبار نہیں ہے، پریشانیاں آ رہی ہیں، ان کی مدد کرتا ہے، راشن لے کے بھیجتا ہے، کسی کو خبر ہی کوئی نہیں ہے، اس کا پردہ بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ اجر ہوں گے، یہ وہ سلامتیاں ہوں گی کہ جن لوگوں کی مدد کرتے رہے ہوں گے، کمزوروں کی مال والے لوگ، فرمایا وہ کمزور لوگ ان سے اللہ مدد بھی کرے گا، اور اللہ فرمائے گا ان کو بھی ساتھ لے کے جنت میں جاؤ جو دنیا میں تمہارے ساتھ تعاون کرتے تھے، جو دنیا میں تمہارا خیال کیا کرتے تھے۔ ایک عالم کا قول ہے کہ تم غم آنے کے پہلے دن وہی کیا کرو جو لوگ غم آنے کے تیسرے دن کیا کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پریشانی آتی ہے، بے فوت کی ہوگی تو ہم 3 دن سو کرتے ہیں، تیسرے دن کول خانی ہوتی ہے، تو فرمایا تیسرے دن بھی صبر کر لے رہا ہے نا، تو بہتر ہے پہلے دن کر لو، کرنا تو صبر ہی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ مثلا گھر میں فوت کی ہو گئی، تیسرے دن سو کر رہے، یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے۔ شیخ خین کا قول ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جس شخص نے کسی مصیبت کے آنے پر بے صبری کی باتیں کی یا اپنے کپڑوں کو کالا کر لیا تو اللہ رب العزت اسے اتنے گناہ عطا کریں گے جو اس کی ساری زندگی کے سانسوں کے برابر، اتنے گناہ عطا کریں گے جو ساری زندگی کے سانسوں کے برابر ہو جائیں گے۔ جس بندے نے کیا کیا، مصیبت آنے پر بے صبری کی باتیں کی، چلایا، رویا، کپڑے پھاڑے، کپڑوں کو کالا کر لیا، یہ روایت کا مفہوم ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا فرمان ہے، جس شخص نے کسی مصیبت کے آنے پر بے صبری کی باتیں کی، لوگوں کے سامنے اللہ پاک کی شکایتیں کی، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں دریائے نیل کے پانی کے برابر گناہ لکھوائیں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس شخص نے اللہ پاک کی بھیجی ہوئی مصیبت پر بے صبری کا مظاہرہ کیا، کپڑوں کو سیاہ کیا، جزا فدا کیا، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں پوری دنیا کے دن اور رات کے شمار کے مطابق گناہ لکھوائیں گے۔ اب دیکھ لیں تھوڑی سی بے صبری کرنے جس کو ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں، دوست اب آپ سے شکوے کر رہے ہوتے ہیں جی، جس کو ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہے، بندہ سوچتا ہے یار میں نمازیں پڑھتا ہوں، کوئی نماز نہیں چھوڑتا ہوں، عبادات کرتا ہوں، روزہ کوئی نہیں چھوڑ رہا ہوں، پر یار مصیبتیں ساڑھے واسے لکھیاں سے، یہ جملہ بول دینا کیا اللہ نہیں سنتا، فرشتے لکھ نہیں رہے ہیں کہ میں کبھی نماز کوئی نہیں چھوڑی،
بڑی ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہوں، میں ریڈی بھی لگاتا ہوں تو کوئی دو نمبری نہیں کرتا، کم نہیں تولتا، ہر صاف ستھرا بیچتا ہوں، کوئی بھی شے لگا لے، کسی شے کا سوچ لے، اوپر جون کی دکان ہے، کوئی کاروبار ہے، ایمانداری سے سارے کام کر رہا ہوں، حلال جائز طریقے سے جو میرا حق بنتا ہے وہ کماتا ہوں، تو یار پھر مجھے پریشانیاں، پھر مسائل، کاروبار نہیں چل رہا، روزی تنگ ہے، یہ باتیں کر دینا کسی کو، یہ کیا ہے؟ یہی شکر ہے، یہی شکر ہے۔ ہم جسے سمجھتے ہیں ہے ہی کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں یار تو جب پرایت دینا تو دل کی گال بڑی دی، اور کسی نہ کرتے ہی کوئی نہیں، یہ دل کی بات بڑھ رہے ہیں نا تو یہی کام ہو جاتا ہے، اور کسی نہ نہیں کرتا، یار تیرے سامنے ٹھیک لگا کر لے جائے، ہر کسی کے لیے بندہ نہیں کر سکتا، تو یہ کیا ہے؟ یہ شکوہ ہے۔ یعنی شکوہ اتنی سی بات پہ ہے، یہ نہیں کہ ہم بہت بڑا کوئی شیشہ توڑیں گے، کوئی دھماکہ ہوگا تو پھر ہمیں آپ شکوہ ہو گئے، یہ اتنی بات ہو جاتا ہے۔ عزیزاً گرامی قدر، یہ بات ذہن نشین کر لیں، اللہ پاک کی سنت یہ ہے کہ وہ بندے کو جس درجے کا غم دیتا ہے اگر وہ صبر کرے تو بعد میں اسی درجے کی راحت بھی اسی درجے کی راحت بھی دے دیتا ہے، یعنی بعد میں ملنے والی راحت مصیبت سے کم درجے کی نہیں ہو سکتی، برابر یا بڑھ کر ہو سکتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے لگے تو انتہائی غم کی کیفیت میں تھے، موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، دریا پگوڑے میں ڈال کے فرعون کے دربار میں پہنچانا تھا، چھوٹی بات ہے، تو اس وقت کا ظالم ترین شخص تھا اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، خدائی دعویٰ جس نے کر رکھا تھا، تو والدہ بڑی پریشان تھی، اس نے پورا محکمہ قائم کیا ہوا تھا، جس گھر میں بچہ پیدا ہو مار دیا جائے، بیٹا لڑکا پیدا ہو مار، لڑکیاں چھوڑے لڑکوں کو مارے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جنگل میں ہوئی، اس کے بعد اللہ کا حکم آ گیا کہ اس بچے کو کیا کرو، پگوڑے میں ڈال کے اس دریا کے اس پانی کو اس جگہ چھوڑنا جو پانی فرعون کے دربار سے بھی بنتا ہے جی، تاکہ یہ پگوڑا یہ بچہ اس دربار میں پہنچ جائے۔ تو والدہ سے بڑھ کے کون پریشان ہو، بڑی پریشان تھی، تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک وہ کہتے ہیں بڑے صبر کے ساتھ اللہ پاک کے حکم کو آپ نے پورا فرمایا، اور قرآن کہتا ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل سب پریشان تھا، ساری رات ان کی پریشانی میں بیتی، پھر اللہ پاک نے ان کو وہ دل بھی دکھایا کہ فرعون کو اللہ پاک نے اسی پانی میں غرق کر کے بنی اسرائیل کو نجات دے دیا۔ اب دیکھیں کہاں وہ بچپن کا عالم، ماں کی پریشانی اور صبر کرنا، اور کہاں یہ عالم کہ وہ جو خدا بنا بیٹھا تھا اللہ نے اس کو غرق بھی کر دیا، ہمیشہ کے لیے نشانی بھی بنا دیا، اور اسی پانی میں غرق کیا، اور اسی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں غرق کیا، اور بنی اسرائیل کو آزادی بھی دے دی۔ ایک چھوٹی سی مصیبت کو دے کے یا بڑی مصیبت کو لے کے جب صبر کیا تھا اس سے بھی کئی درجے بڑی پریشانیاں پیدا ہوئی۔ اسی طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب رات کے وقت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر انہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کا خون آلودہ قمیص دکھایا، کیا فرمایا کہ ان کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو قمیص سے بہت صدمہ پہنچا، بہت روئے، بس آپ علیہ السلام نے بہت صبر کیا۔ بس ایک وقت وہ آیا جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ مجھے اللہ پاک نے تخت و تاج عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بھائی تو کنویں میں ڈال آئے تھے نا، کہ ختم ہو گیا جان چھوٹی، قتل ہو گیا تھا نا، قتل کر رہے تھے، یہ عالم تھا نا ان کا، اور قمیض کو خون جھوٹا موٹا لگا کے دکھا رہے تھے، کوئی بیٹے نے کھا لیا، یہ قمیض ہے، یہ خون لگا ہوا ہے۔ باپ ہوتا رہا، پریشان رہا، پھر آپ نے ایک شخص کو قمیض دے کر بھیجا، یوسف علیہ السلام نے جب تخت و تاج کے مالک بن کے بیٹھ گئے، اللہ نے بادشاہ عطا کر یارب ہوا، قمیض دے کے بھیجا، اس قمیض کو فرمایا تاکہ میرے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگانا، وہ بینا ہو جائیں گے، یعنی رو رو کے آپ کی آنکھیں جاتی رہی، بینا ہو جائیں گے۔ تو جو قمیض سیدنا یعقوب علیہ السلام کے لیے غم اور مصیبت کا باعث بنا تھا، آج اللہ پاک نے اسی قمیض کو ان کے لیے راحت اور خوشی کا سامان بنا۔ مطلب یہ ہے سنانے کا کہ جب بندہ صبر کرتا ہے مصیبت پر، اللہ اس سے بڑی راحت کی عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی، اور قیامت والے دن کا اجر تو پھر باقی ہے، وہ ملنا ہی ملتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ ہر حال میں صابر اور شاکر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔